موقع ملے تو جا سکوں. پرسوں کنگن میں تھا, آج چرار شریف آیا ہوں. اس سے پہلے شوپیان گیا تھا. تو لوگوں سے رابطہ ہو, لوگوں سے بات ہو, سیاسی حالات پہ بات ہو, ایڈمنسٹریٹو معاملات پہ بات ہو. تو اسی سلسلے میں آج چرار شریف بھی آیا تھا اور علمدار کے بارگاہ میں بھی زیارت ہوئی اور یہاں پہ لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی. ایڈمنسٹریٹو معاملات کے حوالے سے کچھ باتیں انہوں نے بتائی, صحت کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے. اسی کے ساتھ ساتھ سیاسی صورتحال پہ بھی تبادلہ خیال ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. تو یہ اسی سلسلے میں آیا تھا. اگر صاحب جس طرح سے کل الیکشن آف کمشنر انڈیا نے آبزرورس یہاں کے لیے ریکروٹ کیے ہیں, تو امید ہے کہ اب یہاں پر بھی خسر بڑگام کانسٹیٹوینسی میں اسمبلی الیکشن ہوگا, تو کس طرح کی امید ہے آپ کو؟ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ اگر کوئی سیٹ خالی ہوتی ہے تو 6 مہینے کے اندر الیکشن ہونا چاہیے. اسی طرح سے اسمبلی اگر ڈیزالو ہو تو 6 مہینے کے اندر دوسری اسمبلی قائم ہونی چاہیے. مگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس رجیم نے 2018 میں جب یہاں کی اسمبلی ڈیزالو ہوئی تو ڈیلے کیا الیکشنز میں, کیونکہ غیر قانونی تھا, غیر آئینی تھا. اس ڈیلے کے پیچھے ایک سازش تھی, اسمبلی جو ہے وہ ان پلیس نہ ہو اور یہ چور دروازے سے 370 کا فیصلہ گورنر کے دستخط سے کروا سکے. اور وہ بہت بڑی آئینی اور قانونی چوری انہوں نے کی, اور وہ تبھی ممکن ہو پایا جب انہوں نے, پھر سے یہی کہوں گا کہ غیر قانونی تو اسمبلی کے ڈیزالو ہونے کے 6 مہینے کے اندر الیکشن نہیں کی اور اس کو خالی رکھا. اسی طرح سے جب بڑگام کی اور نگروٹا کی, اسی طرح سے کوئی بھی اگر سیٹ بیچ میں خالی ہو جاتی ہے تو قانون کہتا ہے کہ 6 مہینے کے اندر الیکشن ہونا چاہیے. اب 1 سال سے بھی زیادہ گزر چکا ہے. بڑگام کے بائی الیکشنز کا انتظار ہے وہاں کے لوگوں کو, نگروٹا کے لوگوں کو وہاں کے بائی الیکشنز کا انتظار ہے. تو کل آبزرورز کے حوالے سے کوئی خبر ملی تھی کہ آبزروروں نے شاید اپوائنٹ کیے ہیں یا کرنے والے ہیں. تو امید ہے کہ بہار کے ساتھ ساتھ جو ہے بڑگام کے بائی الیکشنز کا بھی لداخ کی سچویشن کو آپ اس وقت کس طرح دیکھیں, کیونکہ جس طرح سے لداخ ہم یہ کہ صبر کا پیمانہ جب حد سے گزر گیا تو وہ سڑکوں پہ آئے, اس کے بعد ثنا منچو کو بھی اریسٹ کیا گیا. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ آنے والے دنوں میں لداخ کہاں پر جا رہا ہے؟ لداخ وہیں پہ جس کا خدشہ جس کا اظہار ہم نے کہا تھا کہ جب جموں کشمیر کی ریاست کو بے اختیار کیا گیا تھا, اسٹیٹس گرایا گیا تھا اور تقسیم کیا گیا تھا, ہم نے تب کہا تھا کہ, اور آج بھی وہی بات ہو رہا تھا کہ یہ ریاست کے حق میں نہیں ہے, یہ ڈس امپاورمنٹ ریاست کے حق میں نہیں ہے. تو آج ان لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہوا اور اس بات کا احساس ہوا جو شاید اس وقت خوش تھے ان معاملات سے, ریاست کے ڈویژن میں خوش تھے, ریاست کے ڈس امپاورمنٹ میں خوش تھے, ریاست کے اسٹیٹس کو گرانے میں خوش تھے. تو آج مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک طبقہ جو تھا جو اس وقت شاید خوش تھا, ان کو بھی یہ اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ یہ ڈس امپاورمنٹ کسی کے حق میں نہیں ہے. اب فیصلے جو ہے وہ دلی میں لیے جاتے ہیں, ہم سے پوچھے بغیر ہمارے فیصلے کیے جاتے ہیں. اور اگر اس کے خلاف کوئی ڈسینٹ یا کوئی احتجاج کرتا ہے, پرامننٹ احتجاج کرتا ہے یا اعتراض ہی کرتا ہے, تو انہیں بند رکھا جاتا ہے. پی ایس اے, یو اے پی اے یہ معمول بن چکا تھا کشمیر میں. اب کچھ لوگ جو بی جے پی کے حق میں بات کرتے تھے 4-5 سالوں سے یا 10 سالوں سے, آج وہی یو اے پی اے اور این ایس اے جیسا لا جو ہے ان پہ لاگو کیا گیا اور اس کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا. یہ بات اب سب کے لیے آیا ہونی چاہیے کہ یہ رجیم, بی جے پی کی رجیم نیشنل انٹرسٹ نہیں دیکھتی, یہ پارٹی انٹرسٹ دیکھتی ہے. کوئی بھی شخص یا کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی ریاست جب تک ان کی طوطی بولے یا ان کی بولی بولے تب تک یہ راضی رہتے ہیں. اگر وہی شخص چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو, بودھ ہو, ہندو ہو, مسلمان ہو, اگر وہ بی جے پی کی پالیسیز کے خلاف بولے اور پرامن طریقے سے بولے, جمہوری طریقے سے بھی کیوں نہ بولے, تو ان کو یہ بی جے پی ملک دشمن بناتے ہیں اور ان کے اوپر پی ایس اے جیسے, این ایس اے جیسے لاز کا استعمال کرتے ہیں. یہی حقیقت کشمیری لوگوں کی تھی, اب یہی حقیقت جو ہے لداخ پہ بھی آیا ہو رہی ہے, جموں پہ بھی آیا ہو رہی ہے. اور آپ کے ذریعے ہم یہی بتانا چاہیں گے کہ لداخ کی جائز لڑائی میں ہم ان کے ساتھ ہیں. جو ان کے مطالبے ہیں کہ ان کو امپاور کیا جائے, اسٹیٹ کا درجہ بحال کیا جائے, 6 شیڈول کے ساتھ 6 شیڈول میں ان کو شامل کیا جائے. اگر ان کی ڈیمانڈ وہ ہے تو ہم اس ڈیمانڈ کے ساتھ ہے. لداخ میں جتنی میری بات ہوتی ہے, اکثر لوگ وہاں پہ یہ چاہتے ہیں کہ یا تو جموں کشمیر کے ساتھ واپس ان کو منسلک کیا جائے اور ہمارا اسٹیٹس واپس بحال کیا جائے پری 2019 والا. تو اگر ان کی وہ ڈیمانڈ ہے ہم اس کے ساتھ بھی ہے. تو یہ ہم سب کی لڑائی ہے.
आगा साहब एक और सवाल, लोग कन्फ्यूजन में है। आगा साहब 370 या बाकी चीज़ों की वकालत करते हैं, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त जो इदारा में है वो लोग खाली स्टेटहुड पे अटके हुए हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जिसके लिए मुझे लोगों ने एतमाद दिया और जिम्मेदारी दी, मैं वही बात करता हूँ। इसमें कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, ना होगा, ना मुझे है ना लोगों को है। मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि 370 के हवाले से, हमारे प्रोटेक्शंस के हवाले से, हमारी आईनी गारंटीज़ के हवाले से एक लड़ाई लड़ी जाए, और मैं उस लड़ाई पे कायम दायम हूँ। अकेला ही क्यों ना पढ़ूँ, और उस लड़ाई पे कायम। बड़गाम सीट के लिए किस तरह की तैयारी है? इलेक्शन का ऐलान हो जाए तो देखते तैयारी है। मुझसे सवाल पूछा गया था जर्नलिस्ट के ज़रिए, आपकी फ्रेटर्निटी के ज़रिए, कि इस तरह का बयान आया है तो आप उस बारे में क्या कहते हैं। मैंने यही बात कही और आज भी वही बात दोहराऊंगा आपके सवाल में, कि ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। लोगों ने एतमाद दिया है, बहुत सारी लड़ाइयाँ जो हमें लड़नी है, जिन बातों पे हमें ये एतमाद दिया है, जो लड़ाई है हमारी 370 के हवाले से, रियासत के हवाले से, आईनी हुकूक के हवाले से, उसमें से एक बहुत बड़ी लड़ाई या जिम्मेदारी जो हमें दी गई, वोट जब दिया गया, उसमें ये भी था कि हम बीजेपी को दूर रखें। तो उस पर अमल करना हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी है, सियासी ज़िम्मेदारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है।